صاحب مطالعہ قرآن کی عبارت پڑھنا چاہوں گا حمد کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ حمد کا لفظ اس لطیف احساس کے لیے بولا جاتا ہے جو آدمی کے اندر سے خدا کی تعریف اور اس کے شکر کے لیے فطری طور پر ابلتا ہے۔ آدمی کا اپنا وجود اور گرد و پیش کی پوری کائنات ہر لمحے اس کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ تمہارا اور کائنات کا خالق ایک انتہائی عظیم ہستی ہے اور تمہارے اوپر اس ہستی کے عظیم احسانات ہیں۔ یہ گہرا شعور جب آدمی کے اندر پیدا ہو اور اس کا بے تابانہ اعتراف اس کی زبان سے ابل پڑے تو اسی کا نام حمد ہے، جو بیک وقت تعریف کا پہلو بھی لیے ہوئے ہے اور شکر کا پہلو بھی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ آدمی جب اپنے آپ پر غور کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ایک ایسا وجود دیا گیا ہے جو حیرت ناک حد تک کامل اور بامعنی ہے۔ وہ جب اپنے پاؤں سے چلتا ہے اور اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ اور یہ پاؤں اس کے لیے اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ان کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جب آنکھ سے دیکھتا ہے اور کان سے سنتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا پر ارتعاش جذبہ یعنی تھرل پیدا ہوتا ہے جس کا اظہار لفظوں میں کیا جانا ممکن نہیں۔ وہ جب اپنے دماغ کو دیکھتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے تو اس ناقابل بیان نعمت کے اعتراف میں اس کا سینہ جذبات سے بھر جاتا ہے۔ اسی قسم کی قلبی کیفیات کے لفظی اظہار کا نام حمد ہے۔ حمد ایک ایسا تجربہ ہے جو ہر آدمی کے ساتھ اور ہر وقت جاری رہتا ہے۔ وہ رات کو تھک کر بستر پر سو جاتا ہے اور صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے تو وہ اللہ کی حمد میں سرشار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دراصل خدا ہی تھا جس نے رات کے وقت اس پر نیند طاری کی اور صبح کے وقت اس کو جگا دیا۔ اس کے بعد جب وہ زمین پر چلتا ہے تو یہ چلنا اس کو ایک معجزاتی حد تک قابل شکر واقعہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ زمین پر انسان کا چلنا کوئی سادہ بات نہیں۔ بے شمار فوق الطبیعی اسباب یکجا ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ ممکن ہوتا ہے کہ انسان جیسی ایک مخلوق زمین پر چلے۔ مثال کے طور پر اگر زمین کا سائز موجودہ سائز کا دگنا ہو تو اس کی بڑھی ہوئی کشش کی بنا پر انسان کا جسم اتنا زیادہ وزنی ہو جائے گا کہ زمین پر چلنا اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے وہ اپنے سر پر کئی ٹن کا بوجھ لادے ہوئے ہے۔ اسی طرح اگر زمین کا سائز موجودہ سائز کے مقابلے میں آدھا ہو جائے تو اس کی کشش گھٹ جانے کی وجہ سے انسان کا جسم اتنا زیادہ ہلکا ہو جائے گا کہ وہ زمین پر لڑکھڑانے لگے۔ اس کے لیے یہ ناممکن ہو جائے گا کہ وہ قدم جما کر زمین پر چل سکے۔ اسی طرح آدمی جب سورج کی روشنی کو دیکھتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ سورج کی تخلیق اور اس کے نظام میں پوشیدہ ان گنت حکمتوں کو سوچ کر ہیبت زدہ ہو جاتا ہے۔ سورج کی شکل میں وہ ایسی خدائی نعمت کو دیکھنے لگتا ہے جس کے اظہار سے اس کی زبان عاجز ہے۔ سورج کی شکل میں خدا نے انسان کو جو نعمت دی ہے اس کے ان گنت پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کے مقابلے میں سورج کا فاصلہ بے حد موزوں ہے۔ اگر یہ فاصلہ کم ہو کر نصف ہو جائے تو زمین پر گرمی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اس کی گرمی میں انسان اس طرح جھلس اٹھے گا جیسے جلتے ہوئے توے پر ایک کاغذ رکھ دیا جائے۔ اس کے برعکس اگر زمین سے سورج کا فاصلہ موجودہ فاصلے کا دگنا ہو جائے تو زمین کی سطح پر اتنی ٹھنڈک ہوگی کہ انسان اس کے اندر ٹھٹر کر رہ جائے گا۔ اسی طرح آدمی جب ہوا میں سانس لیتا ہے تو وہ اس کی حکمتوں کو سوچ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ کس طرح یہ ممکن ہوا کہ مختلف گیسوں کا متناسب مجموعہ ہوا کی شکل اختیار کرے، اس میں مخصوص تناسب کے ساتھ آکسیجن موجود ہو اور اس کے ساتھ درختوں کے ذریعے آکسیجن کی سپلائی مسلسل جاری ہو، اور پھر یہ ہوا آکسیجن کو لے کر ساری دنیا میں اس کی سپلائی کرے تاکہ کوئی انسان جہاں بھی ہو وہاں سانس لے کر زندہ رہ سکے۔ اسی کے ساتھ انسانی جسم کے اندر یہ نظام کہ وہ باہر سے آکسیجن کو لے اور اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرے۔ اس قسم کی باتیں دہشت ناک حد تک عجیب ہیں۔ جب ایک آدمی ان کا واقعی احساس کرتا ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ طور پر حمد و شکر کا سیلان ہو جاتا ہے۔
اسی طرح انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو پانی اور خوراک کی ضرورت ہے، اور پھر وہ پاتا ہے کہ صاف ستھرا پانی، طرح طرح کی صحت بخش غذائیں زمین پر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ انسان کو اپنا جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، اور زمین پر ایسی چیزیں کثیر مقدار میں رکھی گئی ہیں جن میں تصرف کر کے وہ انہی کپڑوں کی صورت دے سکے۔ انسان کو اپنے تمدن کی تعمیر کے لیے بہت سی مادی چیزیں درکار ہیں۔ یہاں وہ پاتا ہے کہ زمین کے اندر مختلف قسم کی معدنیات کا ذخیرہ بہت بڑی مقدار میں پیشگی طور پر رکھ دیا گیا ہے، جن کو استعمال کر کے وہ اپنے لیے شاندار تمدنی زندگی کی تعمیر کرے۔ اسی طرح انسان کو زندگی کی بقا اور ترقی کے لیے بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں موجودہ دنیا میں اس حالت میں ذخیرہ کر دی گئی ہیں کہ انسان انہیں بآسانی دریافت کر لے اور انہیں بڑے پیمانے پر استعمال کر سکے۔ ان میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کو انسان نے جان لیا ہے، اور وہ چیزیں بھی جن کو انسان نے ابھی تک نہیں جانا ہے۔ یہی علم اور شعور وہ چیز ہے جس کا ادراک آدمی کے اندر وہ جذبات پیدا کرتا ہے جس کو قرآن میں حمد کہا گیا ہے۔ خدا کی نعمتوں کا یہ شعور آدمی کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ وہ خدا کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ غیب میں خدا کا اس طرح ادراک کرنے لگتا ہے جیسے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ یہ باتیں تھیں جو صاحب مطالعہ قرآن نے پیش کیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح ادراک عطا فرمائے، اس طرح کہ ہم اپنے رب کو گویا کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حسن توفیق، حسن قبول سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔